اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون۔ یہ سورۃ بقرہ ہے، قرآن پاک کے اندر سب سے لمبی سورت ہے۔ اس کی فضیلت اور شان یہ ہے کہ جس گھر کے اندر یہ سورت پاک پڑھی جائے 3 دن تک اس گھر کے اندر شیطان داخل نہیں ہوتا، 3 دن تک ایک مرتبہ پڑھنے سے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، مسلم شریف کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص اس سورت پاک کو پڑھتا ہے اپنے گھر کے اندر بیٹھ کے، شیطان اس کے گھر سے دور بھاگتا ہے۔ یعنی بھاگنے سے مطلب یہ ہے کہ قریبی آنے کے جو ہے وہ سوچتا بھی نہیں ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ جو شخص سورۃ بقرہ کی 10 آیتیں پڑھ لے، روزانہ 10 آیتیں پڑھ لے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اتنا حافظ عطا فرماتا ہے کہ کبھی بھی ساری زندگی اس کو قرآن نہیں بھولے گا۔ سبحان اللہ۔ یعنی آیتیں صرف بقرہ کی 10 پڑھے، لیکن الحمد سے لے کر والناس تک اگر اس نے پڑھا ہوا ہے تو کبھی بھولے گا نہیں۔ اس آیت، اس سورت کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ 1000 حکم اس کے اندر موجود ہے اللہ تعالیٰ کا۔ کتنا؟ 1000 حکم اس کے اندر موجود ہے۔ 1000 نہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں سے منع فرمایا وہ 1000 مرتبہ یہ حکم اس کے اندر نازل ہوا ہے۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، میں سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ الف لام میم، یہ حروف مقطعات میں سے ہیں، یعنی وہ الفاظ جن کے معنی کو یا اللہ جانتا ہے یا اللہ کا رسول جانتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ دیکھیں، زبان 2 طریقے سے بولی جاتی ہے۔ کچھ جملے ایسے ہوتے ہیں، الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ جب بندہ پوری جملے کو، بات کو دہراتا ہے تو یا پہلی مرتبہ بولتا ہے تو لوگوں کو سمجھ آ جاتی ہے۔ بعض اوقات کچھ اشارے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جس طرح ہم اپنی زبان کے اندر کہتے ہیں ہاں جی، نہیں، ہاں، تو یہ الفاظ ایک ہے۔ اب جب کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جس سے ہمیں پوری بات سمجھ میں آ جاتی ہے، ٹھیک ہے، تو عرب کے اندر بھی ایسے الفاظ موجود تھے جس طریقے سے وہ بولا کرتے تھے، یعنی پورا جملہ بھی بول دیتے، بعض اوقات ایک ہی لفظ بول کر پوری مراد سمجھا دیتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن پاک کے اندر ان سے تو کلام کیا ہے جو لوگ جو ہے وہ بڑی فصاحت کے ساتھ، بلاغت کے ساتھ بات کرتے تھے، ساتھ ساتھ ان لوگوں کے ساتھ بھی بات کی ہے جو ایک آدھا لفظ بول کر پوری بات کر لیتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تاکہ یہ نہ سمجھے کہ جی یہ تو ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوا نا کہ وہ اس کی جو ہے وہ برابری نہیں کر سکتے، جو بڑے الفاظ بولتے ہیں۔ ہم تو ایک لفظ، ایک حرف بول کر جو بات پوری کر لیتے، ہمارے بارے میں تو کوئی نہیں آیا ہے۔ بات سمجھ آئی؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ان لوگوں کا بھی رد فرما دیا، فرمایا تم ایک حرف بول کر جو پورا فکرہ بول دیتے ہو نا، میں قرآن پاک کے اندر ایسے الفاظ، ایسے حروف نازل کر دوں گا کہ ساری زندگی مائی کلال قیامت تک کوئی ایسا پیدا ہی نہیں ہوگا جو ان الفاظ کا معنی کو سمجھ سکے۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیں نا، الف لام میم، سمجھ آیا؟ کوئی معنی کوئی نہیں، سمجھ ہی کوئی نہیں، کسی کو سمجھ نہیں آئے گی اس بات کی کہ اس کے اندر کون سی بات کی گئی ہے۔ کاف، ہا، یا، عین، صاد، صرف خالی صاد، نون، قاف۔ اب یہ ایسے الفاظ ہیں، ایسے حروف ہیں جن کے معنی کسی کو سمجھ ہی نہیں آتے ہیں، لیکن علماء فرماتے کہ صرف 2 ہی ذاتیں ہیں، یا اللہ جانتا ہے یا اللہ کا رسول جانتا ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا مائی کا لال پیدا ہی کوئی نہیں ہے جو اس معنی کو سمجھ سکے۔ ٹھیک ہے، آگے دیکھیں جی، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، فرمایا یہ وہ بلند مرتبہ کتاب ہے جس کے اندر کوئی شک کی جگہ نہیں ہے، جس میں شک ہو ہی نہیں سکتا۔ وجہ کیا ہے؟ شک اس کتاب میں کیوں نہیں ہو سکتا؟ آخر سوال تو اٹھتا ہے کہ اس کتاب میں کیوں شک نہیں ہو سکتا؟ ہر کتاب کے اندر شک کی گنجائش ہوتی ہے، بعض اوقات شک صحیح بھی نکل آتے ہیں، کوئی کتاب ہم پڑھتے ہیں تو نہیں جی یہ بات ٹھیک نہیں ہے، یہ بات ٹھیک نہیں ہے، اس کی یہ بات ہے، یہ بات ہے۔ آخر ہر کتاب کے اندر شک کی گنجائش تو کم سے کم موجود ہوتی ہے، غلطیوں کی گنجائش موجود ہوتی ہے۔ میں نہ ہر کتاب کے اندر یہ ہو سکتا ہے، غلطیوں کی گنجائش بھی ہوتی ہے، شک کی گنجائش بھی ہوتی ہے۔ میں یہ وہ بلند مرتبہ کتاب ہے جس الحمد سے لے کر والناس تک اس کا ایک حرف پڑھتے جائے کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کسی حرف کے اوپر آ کر آپ کو شک ہی پڑ جائے۔ سبحان اللہ۔ کیوں؟
اس کی وجہ کیا ہے کہ ہمیں شک کیوں نہیں ہے اس کتاب کے اندر؟ وجہ یہ ہے کہ دیکھیں اس کی ہر بات کے اوپر کوئی نہ کوئی دلیل موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جب اپنی ذات کی بات کرے پھر بھی دلیل کے ساتھ بات کرے گا، یعنی توحید کی بات ہوگی دلیل کے ساتھ ہوگی، رسالت کی بات آئے گی وہ بھی دلیل کے ساتھ بات ہوگی، فرشتوں کی بات آئے گی دلیلوں کے ساتھ آئے گی، یعنی جتنی بھی احکامات یا جہاں پر جتنی خبریں ہیں یا جو بھی معاملہ اس قرآن پاک کے اندر بیان کیا گیا اس کو دلیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ تمہارا رب ایک ہے، دلیل کیا ہے؟ فرمایا لو کان فیہما آلیۃ الا اللہ لفسدتا، فرمایا اگر دو خدا ہوتے سارا نظام برباد نہ ہو جاتا۔ تو خدا ایک، رسول ایک ہے، جتنے رسول آئے ہیں سارے سچے آئے ہیں۔ میں وجہ کیا ہے؟ کیونکہ بھیجنے والا جو اسی کی ذات ہے۔ اگر تمہارے پاس اور کتابیں نہیں بھی ہیں تو یہ آخری کتاب دے رہا ہوں، تم اس کتاب کا مقابلہ کر کے دیکھ لو۔ اگر اس کتاب کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو پھر سمجھ جاؤ کہ جس طرح یہ کتاب اس ذات نے نازل فرمائی ہے پچھلی کتابیں بھی اسی ذات نے نازل فرمائی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو جس طرح اس کتاب کے اندر گنجائش نہیں رکھی ہے، ٹھیک ہے جی، فلما جاءہم کتاب من عند اللہ، فرمایا یہ کتاب رب کی طرف سے آئی ہے، ٹھیک ہے جی، قد جاءکم برہان من ربکم، میرے رب کی طرف سے تمہارے پاس دلیل بھی آئی ہے، رسول بھی آیا ہے۔ رسول کو کیسے مان لیں؟ فرمایا فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ، میں اس گندے معاشرے کے اندر جہاں پہ زنا بھی ہر جگہ ہو رہا ہو، شراب ہر جگہ پی جا رہی ہو، وہاں پہ ایک ہی بندہ 40 سال تک اپنے آپ کو محفوظ رکھے اور دلیل کے طور پر پیش کرے میں تمہارا رسول ہوں۔ دلیل کیا ہے؟ فرمایا فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ، میں نے 40 سال تمہارے اندر گزارے، میرے دامن رحمت پر ایک دھبا بھی نظر آتا ہے؟ سبحان اللہ۔ مطلب کیا ہے کہ یہاں الحمد سے لے کر والناس تک دلیلیں ہی دلیلیں ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس کتاب کے اندر شک نہیں ہو سکتا۔ ہاں شک اس کتاب میں پڑتا ہے جس کی دلیل کوئی نہ ہو، جس کے اوپر دلیل کوئی موجود نہ ہو تو شک ہمیشہ اس کتاب پر پڑتا ہے۔ آگے دیکھیں جی، فرمایا ھدی للمتقین، یہ کتاب ہدایت ہے متقین کے لیے، ڈرنے والوں کے لیے۔ ایک طرف سے قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ یہ قرآن جو ہے وہ سارے جہان کے لیے ہدایت بن کے آیا ہے، تو یہاں پہ متقین کا ذکر کیوں ہے؟ بھائی بارش ہر جگہ برستی ہے لیکن فائدہ کون اٹھاتا ہے؟ یا سبزہ اٹھاتا ہے یا باغ اٹھاتا ہے؟ بارش تو ہر جگہ برس رہی ہے نا، بارش سب پر نازل ہوتی ہے، چاہے وہ گندی جگہ ہے یا اچھی جگہ ہے، لیکن فائدہ کون اٹھا رہا ہے؟ سبزہ، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ قرآن فائدہ مند سب کے لیے بن کے آیا ہے، ہم نے اس قرآن کو سب کے لیے فائدہ مند بنایا ہے، لیکن یہ اپنے اپنے نصیب کی بات ہے، کوئی سنتا نہیں ہے، کوئی سن کے اس سے جیسے جیسے سنتا جاتا ہے اس کا دل اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کے اندر اور بڑھتا جاتا ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ یہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ وجہ کیا ہے کہ جیسے جیسے متقین نیک لوگ ایمان والے لوگ جیسے جیسے قرآن پڑھتے جاتے ہیں ان کا ایمان بڑھتا جاتا ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ ایمانا، صحابہ کہتے ہیں کہ جیسے جیسے قرآن کی آیت نازل ہوتی جاتی ہے ہمارا ایمان بڑھتا جاتا، ٹھیک ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ قرآن ہدایت ھدی للناس، یہ تو قرآن مجید کے اندر ہے، ٹھیک ہے۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، اس طریقے سے قرآن مجید کی آیت ہے۔ فرمایا کہ یہ قرآن ہدایت بن کے آئے سب لوگوں کے لیے، لیکن فائدہ صرف متقین اٹھا رہے ہیں۔ فرمایا متقین ہیں کون؟ فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، یہ ان کی اب تعریف بیان کی جا رہی ہے کہ متقین کہتے کس کو ہے، ڈرنے والا ہے کون؟ فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، رب کی ہر بات جو چھپی ہوئی ہے جو پوشیدہ ہے وہ ساری باتوں پر جو ہے وہ ایمان لاتے ہیں، چاہے سمجھ آئے چاہے نہ آئے، آنکھوں کے سامنے ہو یا نہ ہو۔ جب آپ دیکھیں نا کئی اس طرح معاملات ہیں جن کو ہم نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تمہیں جزا دوں گا، جزا ہم نے دیکھی ہے نہیں دیکھی تو غائب ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کیونکہ خود غائب ہے اس کی جزا بھی غائب ہے، ٹھیک ہے۔ قیامت کے دن وہ آپ بھی نظر آئے گا، اور کیسے نظر آئے گا؟ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ جب ہم نے آقا علیہ السلام کے پاس بیٹھے تھے اور حضور نے 14ویں کے چاند کو دیکھا، فرمایا صحابہ قیامت کا دن آئے گا جس طرح تم 14ویں کے چاند کو دیکھ رہے ہو رب تمہیں ایسے ہی نظر آئے گا، ٹھیک ہے نا۔ کیونکہ آج رب نظر نہیں آ رہا ہے، موجود تو ہے لیکن نظر نہیں آ رہا۔ فرمایا جس طرح وہ خود نظر نہیں آ رہا اس کی جزا بھی نظر نہیں آ رہی ہے۔ قیامت کا دن آئے گا وہ آپ بھی جلوہ دکھائے گا اور اپنے جزا کا بھی جلوہ دکھائے گا، جنت بھی دکھا دے گا جہنم بھی دکھا دے گا۔ تو فرمایا کہ وہ مومن لوگ جو ہے ان کا ایمان اس بات پر ضرور ہے کہ جو کچھ بھی ہے میرے مالک نے جو بنایا ہے اچھا بنایا ہے، یا دوسری چیزیں جیسی بھی بنائی ہیں، جو بھی بنایا برحق بنایا، چاہے ہمیں نظر آئے یا نہ آئے، سمجھ آئے یا نہ آئے۔ دیکھیں آگے دیکھیں، فرمایا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، یہ ان کی دوسری خصوصیت ہے، کن کی؟ متقین کی، ڈرنے والوں کی۔ دوسری بات ہے وہ نماز کو قائم کرتے ہیں۔ نماز کو پڑھنے اور قائم کرنے میں کیا فرق ہے؟
دل کیا عشق رسول ٹھاٹھے مارنے لگا تو تسبیح تراویح پڑھنے کے لیے آ گئے، اور نہیں دل کیا تو پھر سارا سال فارغ عید کی نماز پڑھنے کے لیے، سبحان اللہ۔ لیکن نہ، میں قائم کرنے والے وہ ہے کہ فجر پڑھ کے گئے زور کا انتظار ہے، زور پڑھ کے گئے عصر کا انتظار ہے، عصر پڑھ کے گئے مغرب کا انتظار ہے۔ میں یہ وہ لوگ ہیں جو نماز کو قائم کرنے والے ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جنت جن کے بارے میں کہتے ہیں میرے مالک تیری مہربانی، جن کا دل مسجد میں لٹکا ہوا ہے نا ہر وقت، یار یہ نماز گزر گئی اگلی آنے والی ہے، یہ گزر گئی اگلی آنے والی ہے۔ میں پروردگار باقی تو سب کو بھیج رہا ہے، تو نے اپنے کرم سے اس کو جو ہے میں خود دعا مانگتی ہوں ایسا بندہ بھی مجھے عطا فرما دے، سمجھ آئی کہ نہیں؟ ہاں، ایسا بندہ جس کا دل مسجد میں لٹکا ہوا ہے، یقیمون الصلاۃ، نماز کو قائم کر رہے ہیں۔ نماز قائم ایک طریقے سے تو یہ ہو گیا، دوسرا طریقہ کیا ہے؟ نماز کے جو ارکان ہیں، ٹھیک ہے، قیام ہے، قرات ہے، رکوع ہے، سجدہ ہے، یعنی جس طریقے سے اس کا حق ہے اس طریقے سے ادا کرتے ہیں، یہ نماز کو قائم کرنا ہے۔ دوسرا، جیسے اس کا جسم نماز کے اندر حاضر ہے ویسے اس کا دل بھی نماز کے اندر حاضر ہو، فرمایا اس کا مطلب ہے نماز کو قائم کرنا۔ اور آگے فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، فرمایا جو ہماری دی ہوئی روزی ہے نا، جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے، فرمایا ان کو جو رزق دیا ہے متقین کو ينفقون، اسی سے خرچ کرتے ہیں۔ جو ہم نے متقین کو رزق دیا ہے اس سے خرچ کرتے ہیں۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو مال پیسہ ہم کماتے ہیں یہ انسان کا اپنا پیدا کیا ہوا نہیں ہے۔ فرمایا یہ دماغ سے نکال دے کہ یہ تیرا خود کا تخلیق کیا ہوا ہے، تیرا خود کا پیدا کیا ہوا ہے، تو جا کے جناب اللہ بڑے تیر مار کے آیا ہے۔ فرمایا نہ، یہ جو کچھ تو کما کے بھی آ رہا ہے وہ بھی دیا ہوا ہمارا ہی ہے۔ تو جب انسان کے دل میں یہ بات آ جاتی ہے نا کہ یہ میرا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ دیکھیں نا، ہم اکثر سادے لفظ یہ سنتے رہتے ہیں کہ جب ہم پوچھتے ہیں میاں یہ کس کا مال ہے، کہتے ہیں جی اللہ کا مال ہے، عام لفظ ہے، کیا کہتے ہیں؟ اللہ کا مال ہے۔ یہ حالانکہ یہ وہ سادہ لفظ ہے جو اگر دیکھنے میں یہ بڑا سادہ ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کے اندر اتنی خوبصورتی ہے جس کی حد ہی کوئی نہیں ہے۔ بھئی کھڑا تو تیرے پاس ہو، کہتا نہیں نہیں میرے پاس ضرور کھڑا ہے، بے شک ہے اسی کا، پر اس نے قبضے کے اندر میرے دے دیا ہے، بس چھوٹا سا مالک بنا دیا، وگرنہ میرا نہیں ہے۔ دیکھیں نا، وہ ملتان والا بابا بیٹھا ہوا ہے، حضرت غالباً بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ وہ تھے، یا شاہ رخ عالم تھے، غالباً بہاؤالدین زکریا تھے، تو کسی نے آ کے کہا وہ جناب وہ جو آپ کا بحری جہاز جو مال سے پر رو کے آ رہا تھا وہ سارا کا سارا ڈوب گیا ہے۔ آپ نے فرمایا الحمدللہ، کیسی بات ہے، ایک مرتبہ بھی اوہ نہیں نکلی، اوہ کیا بنا، کہا جی الحمدللہ۔ پیچھے سے ایک دوسرا بندہ، نہیں حضور وہ کسی اور کا ڈوبا ہے، ہمارا تو خیریت سے آ گیا۔ فرمایا الحمدللہ۔ لوگوں نے کہا، انہوں نے کہا جی دونوں مرتبہ الحمدللہ، ہماری تو ٹھاٹھا پھاپھا جو لوگ سن لیتے کہ جناب ہم تو پورا ایک بار بیڑ پا دیتے کہ ہمارا مال ڈوب گیا ہے۔ آپ نے فرمایا بھائی بات یہ ہے، ہمارا تھا ہی نہیں کہ ہم فکر کرتے، جس نے دیا ہے تب بھی اسی کا تھا، اس نے نہیں لیا واپس تو پھر بھی تو ہے تو اسی کا نا، ہمارا کون سا ہے؟ ٹھیک ہے نا جی۔ آقا علیہ السلام کے زمانے کے اندر نا ایک صحابی رسول باہر چلے گئے، شکار کرنے کے لیے چلے گئے یا کسی کام کو چلے گئے، ایک ہی بیٹا تھا، بیمار تھا، ان کے واپس آنے سے آپ کو پتہ پہلے جب لوگ جاتے تھے تو مہینہ 2 مہینے بھی لگ جاتے تھے، عرصہ لگ جاتا تھا واپس آتے آتے۔ جب واپس آیا نا تو بیٹا فوت ہو چکا تھا۔ اب گھر والی نے کیا کیا، آپ ذرا دیکھیں یار کیسے لوگ تھے یہ۔ گھر والی نے اٹھایا، اسی دن جس دن وہ آیا اس دن فوت ہو گیا، یا اس سے 2 دن 4 دن پہلے فوت ہو گیا۔ وہ آیا تو اس نے آ کے پوچھا بھی بچے کا کیا حال ہے، کہا جی شکر الحمدللہ ٹھیک ہے، بچہ فوت ہو چکا ہے۔ کہا جی آپ نہا لیں، کھانا کھا لیں، کھانا کھایا، کھانا کھانے کے بعد جو ہے وہ جب رات کو بیٹھے اکٹھے تو اب صحابی پوچھ رہے، کہتے یار وہ بچے کا حال کیا؟ کہا جی شکر الحمدللہ۔ کہتے میں نے آپ سے ایک بات پوچھنی تھی، ذرا آپ پہلے وہ بات تو بتائیں ذرا۔ تو صحابی رسول نے کہا ہاں جی کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا مجھے آپ ایک مسئلہ سمجھائیں ذرا، مسئلہ تھوڑا سا ذرا عجیب لگ رہا ہے مجھے، میں نے کہا چلو آپ سے پوچھ لیتی ہوں۔ انہوں نے کہا جی پوچھیں۔ کہا اگر کوئی امانت کسی کے پاس رکھوا دے اور اس امانت سے دل بھی لگ جائے، اور بندہ اس کے ساتھ اپنا دل لگا لے امانت کے ساتھ، پھر اس کے ساتھ دل لگانے کے بعد وقت گزرتا رہے، جب اس کے ساتھ دل لگ جائے اچانک وہ امانت والا آ کے مانگے ہاں بھی میری امانت ہے واپس کرو، دینی چاہیے کہ نہیں؟ کیسا انداز ہے، نہیں سمجھ آ رہا اشارہ؟ تو بھائی دل لگ جائے امانت کے ساتھ، بندہ دل بھی لگا لے، کھیلتا کھولتا بھی رہے اس کے ساتھ، پوری توجہ اس کی طرف ہو جائے، اچانک وہ پیچھے امانت والا آ جائے، کہا ہاں جی وہ امانت میں نے تمہارے پاس رکھی تھی، دینی چاہیے کہ نہیں؟ صحابی رسول نے کہا جی بالکل دینی چاہیے، امانت امانت ہے۔ کہا جی پھر آپ بھی صبر کریں، رب نے جو امانت ہمیں دی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ واپس لے لی ہے۔
کیسی صابرہ خاتون ہے یار، کس انداز کے ساتھ اپنے گھر والے کی دل جوئی کی ہے، کس انداز کے ساتھ اس کو حوصلہ دیا ہے۔ تو بہرحال وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو ہم نے تمہیں دیا ہے، رزق کا مطلب یہ نہیں ہوتا صرف پیسہ نہیں ہوتا ہے، رزق سے مراد ایمان بھی ہو سکتا ہے، یعنی جو رب نے ایمان تمہیں دیا ہے جی، رب نے جو پیسہ تمہیں دیا ہے، رب نے جو اولاد تمہیں دی ہے، یہ اس کو دین کے راہ پر چلاؤ، یہ بھی خرچہ ہے، ٹھیک ہے۔ رب نے ایمان دیا ہے، اس کو آگے لوگوں کے لیے فکر کرنا، یہ بھی تو خرچ ہے کہ نہیں ہے؟ وقت ہے تمہارے پاس، تم دین کے رستے پہ وقت جو ہے لگا رہے ہو، وقت جو لوگوں کو دین سمجھا رہے ہو، یہ بھی تو خرچ ہے کہ نہیں ہے؟ حالانکہ لوگ صرف رزق سے مراد صرف خالی پیسہ لیتے ہیں، رزق سے مراد صرف پیسہ سمجھتے ہیں، حالانکہ رزق سے مراد پیسہ نہیں ہوتا ہے، ایمان سے بڑا رزق کوئی نہیں ہے اگر رب نے کسی کو دیا ہے تو۔ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ آگے دیکھیں، فرمایا یہی وہ لوگ ہیں والذین یؤمنون بما انزل الیک، فرمایا محبوب ان لوگوں کی شان یہ ہے، فرمایا وہ جو آپ پر نازل کیا گیا ہے، یہ اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، وما انزل من قبلک، اور آپ سے پہلے جن لوگوں جو کچھ نازل کیا گیا یہ اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ اچھا، یہ آیت ختم نبوت کی بڑی زبردست دلیل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا محبوب یہ جو متقین کی شان ہے، جو آپ پر نازل ہوا ہے اور آپ سے پہلے والے لوگوں پر، پہلے نبیوں پر جو نازل ہوا ہے، سب پر یہ ایمان رکھتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر میرے نبی کے بعد کوئی نبی آتا تو اس کا لازمی یہاں پہ ذکر کیا جاتا کہ محبوب جو آپ کے بعد نبی آئے گا اس پر بھی ایمان لائیں گے۔ کیوں جی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ختم نبوت کی سب سے بڑی دلیلوں میں سے ایک دلیل یہ ہے کہ جو آپ پر نازل کیا گیا اور آپ سے پہلے والوں پر، اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا نبی سب سے آخری نبی ہے، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، حضور نے فرمایا میں آخری نبی ہوں، میرے بعد نبی کوئی نہیں آئے گا۔ دلیل یہ ہے کہ رب نے جو مجھ پر نازل کیا اور مجھ سے پہلے نبیوں پر نازل کیا ہے، اگر میرے نبی کے بعد کوئی نبی آتا تو اس آیت کے اندر اس کا ذکر ضرور موجود ہوتا۔ ٹھیک ہے جی، وبالآخرۃ ہم یوقنون، ہم آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ یہ ان کی چوتھی پانچویں خصوصیت ہے۔ فرمایا متقین کی یہ صفات اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں۔ فرمایا ان کا حال یہ ہے، ایک تو وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، جو ہم نے دیا ہے اس میں سے خرچ بھی کرتے ہیں، جو آپ پر نازل کیا اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، جو نبیوں پر نازل کیا اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان کو اس بات کا بھی یقین ہے کہ ایک وقت ایسا آنے والا ہے جب ہم نے رب کے سامنے کھڑا بھی ہونا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جن کے پاس یہ صفات ہوں ان کا انعام کیا ہے؟ فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم، فرمایا یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں۔